السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وازواجہ والتابعین لہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین محترم، اللہ کی توفیق سے اس پروگرام کا انعقاد پایا ہے۔ آج کا خطیب مولانا پروفیسر طالب الرحمن شاہ صاحب راشدی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت تندرستی دے، ان کو مزید اخلاص سے دین کے کام کی توفیق دے، اور تمام سامعین کو بھی اس سے مستفید ہونے کی توفیق دیں۔ اللہ سب کی یہ حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ اس پروگرام کا آغاز بغیر کسی تمہید اور مقدمے کے شروع کر دیتے ہیں۔ میں دعوت سخن دوں گا جناب مولانا پروفیسر طالب الرحمن صاحب راشدی، آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں مولانا صاحب، جزاکم اللہ خیر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تعالی نے رہنے کے لیے دو گھر بنائے ہیں، اور دونوں گھروں کے باسی بنائے ہیں، رہنے والے بنائے ہیں۔ یہ دو گھر، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ اس کے رہنے والے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں جانے والا ہے اور دوسرا گروہ جہنم میں جانے والا ہے۔ مخلوق میں سے ان گھروں کو اپنی زندگی میں یا شیطان نے دیکھا ہے، یا آدم علیہ السلام نے دیکھا ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام نے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ شیطان نے اس لیے دیکھا کہ یہ پہلے فرشتوں کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا ماں فرشتوں کے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ اس نے سجدے سے انکار کر دیا، وہاں سے اس کو نکال دیا۔ آدم علیہ السلام بھی پہلے جنت میں تھے۔ آدم علیہ السلام کو جنت سے اس لیے نکالا کہ اللہ نے حکم دیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اے آدم نہ تو نہ تیری بیوی حوا درخت کے قریب نہ جائیں۔ اسی شیطان نے
جس کو وہاں سے نکالا گیا تھا، آدم علیہ السلام کو بھی پھسلا دیا. کہنے لگا اے حوا اور آدم، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیوں کیا؟ اب آدم علیہ السلام اور حوا کو کیا علم تھا کہ ہمیں کیوں منع کیا گیا؟ بس منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے. کہنے لگا میں نصیحت کرنے والا تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں. سنو، اللہ نے اس لیے منع کیا تھا اگر تم نے اس درخت کا پھل کھا لیا یا تو تم ہمیشہ کے لیے جنتی بن جاؤ گے، اللہ چاہے بھی نکالنا تو نکال نہ سکے گا، یا اس وجہ سے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ. یہ دو وجوہات ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی وجہ نہیں. لہذا تم اس درخت کا پھل کھا لو. آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی شیطان کی باتوں میں آ گئیں، درخت کا پھل کھا لیا، جنتی لباس اتر گیا، درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا سطر ڈھانپنے لگے. اللہ نے آواز دی، اے آدم اور اے حوا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا؟ اور کیا میں نے تمہیں یہ نہیں بتلایا تھا کہ یہ تمہارا دشمن ہے جس کی تم نے بات مانی؟ میری بات چھوڑ دی، اس کی مان لی. اب تمہاری سزا یہ ہے کہ اس جنت سے نکل جاؤ، تم بھی، تمہاری بیوی بھی اور شیطان بھی. ان دونوں نے، ان تینوں نے جنت کو دیکھ لیا، اپنی زندگی میں دیکھا. شیطان کی زندگی تو طویل ہے، قیامت کے آنے تک اللہ نے مہلت دی شیطان کو کہ تجھے موت نہیں آئے گی. آدم علیہ السلام ان کو موت آ گئی، حوا کو موت آ گئی. ایک اور شخصیت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ بھی اس جنت کو دیکھ کر واپس اس دنیا میں آئیں گے. لیکن جب آئیں گے عیسیٰ روح اللہ کی حیثیت سے نہیں، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائے. باقی ایک ہستی بچتی ہے جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ، جس نے اپنی زندگی میں جنت کو بھی دیکھا اور جہنم کو بھی دیکھا، اور واپس دنیا میں آ کر جنت کا حال بھی بتلا دیا، جہنم کا حال بھی بتلا دیا. وگرنہ واپس آنے کی اجازت کسی کو نہیں. شہداء کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ شہداء آخری تمنا یہ کریں گے کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں واپس بھیج، ہماری روحیں جنت میں پہنچی ہوئی ہیں، ان روحوں کو دوبارہ جسموں میں لوٹا دے. اللہ ان کو جواب دے کر کہے گا کہ نہیں، جو ایک مرتبہ یہاں آ گیا واپس دنیا میں نہیں جا سکتا. چاہے ہم یہ کہتے رہیں، جمعرات کو آتی ہیں، منڈیر پر بیٹھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کیا پکایا. اگر کہیں کہ دال ساگ تو کہیں گی پھٹے منہ ہمارے لیے دال ساگ رہ گیا تھا، ہم اتنی دور سے آئی ہیں. اور اگر مرغ مسلم پکا ہوا قورمہ اور بریانی تیار کی گئی تو کہیں گی شاباش، تم نے ہماری عزت کی. یہ لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ روحیں آتی ہیں، دیواروں پر بیٹھتی ہیں، پوچھتی پچھاتی ہیں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ جو ایک دفعہ وہاں چلا گیا واپس پلٹ کر دنیا میں آنے کی اجازت نہیں.
اب آپ ہاتھ اٹھا کر بتلائیں آپ میں سے کون کون جہنم میں جانا چاہتا ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسے بدبخت شاعر موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں جنت کی سیٹیں ختم ہو چکی ہیں تو جلدی سے دوزخ میں بڑھ مام دینا۔ اور آپ میں سے کوئی بھی آدمی جہنم میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ جہنم بھی تو ایک گھر ہے، اس میں داخلے کے لیے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ کیا طریقہ کار ہے؟ شیطان نے کہا تھا اے اللہ جس آدم کے لیے تو مجھے جنت سے نکال رہا ہے میں اس کی اکثریت کو ان کے عقائد تباہ و برباد کر دوں گا، گمراہ کر دوں گا، ان کو صراط مستقیم پر بیٹھ کر دائیں طرف سے حملہ آور ہوں گا، بائیں طرف سے، آگے سے، پیچھے سے۔ آدم کے بیٹوں کی اکثریت تیری نافرمان بن جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے اے ابلیس جا تو ان پر اپنے گھوڑ سوار چڑھا دے، اپنے پیادوں کا لشکر لے آ اور ان پر حملہ آور ہو جا۔ تو ان کو گمراہ کرے گا لیکن میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ یاد رکھ تجھے بھی اور تیرے ماننے والوں کو بھی میں جہنم میں پھینک دوں۔ یہ ہے ایک ٹھکانہ جس میں کوئی بھی مسلمان جانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ دوسرا ٹھکانہ ہے جنت، جس میں جانے کے لیے ہر آدمی کا دل مچلتا ہے کہ جنت مل جائے کسی نہ کسی طریقے سے۔ جنت میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک کوڑے جتنی جگہ کسی آدمی کو اگر نصیب ہو جائے تو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ تھوڑی سی جگہ، اور آخری جنتی کو جو ادنا جنتی ہے کتنی بڑی جنت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی سے کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ پہلے وہ جہنم میں جل رہا ہے، روتا اور چلاتا ہے یا اللہ مجھ کو جہنم سے نکال۔ یہ آخری جہنمی ہے جو جہنم سے نکل رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نکال دیں گے۔ یہ اپنے قریب ایک درخت دیکھے گا، کہے گا یا اللہ اس درخت کے نیچے بٹھا دے۔ اللہ پوچھے گا اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا نا؟ وعدہ کرے گا کہ یا اللہ اس درخت کی چھاؤں تلے میں بیٹھ جاؤں، یہاں سے نکلنے والے پانی کو پیوں، اس کے علاوہ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میرا تیرا وعدہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے وعدہ لے کر اس کو درخت کے نیچے بٹھا دے گا۔ پھر تھوڑی دور آگے ایک اور درخت نمودار ہوگا جو اس سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تھوڑی دیر صبر کرنے کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے۔ اللہ کہے گا ابھی تو تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں پھر کچھ نہیں مانگوں گا، اور ابھی تو وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کہا یا اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا اس کے بعد میں تجھ سے کچھ نہیں مانگوں۔ اللہ اس درخت کے نیچے بٹھا دے گا۔ پھر اللہ جنت کے قریب ایک اور خوبصورت درخت نمودار کرے گا۔ اس کے دل میں پھر تمنا پیدا ہوگی، رالیں ٹپکیں گی، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کہے گا یا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے بٹھا دے۔ اللہ کہے گا کتنے وعدے توڑے گا تو؟ کہا اللہ یہ بس اب آخری وعدہ، اس کے بعد میں کوئی خلاف ورزی نہیں کروں گا، بس آخری تمنا ہے اس درخت کے نیچے۔ اللہ کہے گا اس کے بعد تو کوئی نہیں؟ کہے گا نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں، بس۔ اللہ اس کے قریب بٹھا دے گا۔ اب جنت کے قریب پہنچ گیا ہے، جنتی ہوائیں آ رہی ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، جنتیوں کی گفتگو سن رہا ہے،
کہاں تک صبر کرتا؟ کہے گا یا اللہ تو اب جنت میں ہی داخل کر دے۔ اللہ کہے گا تو وعدوں کو توڑتے ہوئے کوئی پرواہ نہیں کرتا، اچھا جا جنت میں چلا جا۔ تھوڑی دیر میں واپس پلٹ کر آئے گا کہ یا اللہ تو نے جنت میں مجھے داخل تو کر دیا، لیکن جنت میں جاؤں تو جاؤں کہاں پر؟ وہاں تو ساری دنیا آ گئی ہے، قبضہ کر لیا ہے سب نے، اب مجھے جگہ کہاں سے ملے گی؟ اللہ کہے گا اچھا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تجھے اتنی بڑی جنت دوں جتنی بڑی دنیا میں کسی بڑے بادشاہ کی سلطنت ہوتی؟ کہنے لگا یا اللہ تو رب ہو کر مجھ سے مذاق کرتا ہے، اپنے بندوں سے، گنہگار بندے سے مذاق کرتا ہے، اور رب ہے تو؟ اللہ ہنس پڑے گا اس کی بات پر، کہے گا بندے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ میں تجھے اتنی بڑی جنت دوں جو کسی بادشاہ کی 2 سلطنتوں کے برابر؟ کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں۔ کہا نہیں، 3 سلطنتوں کے برابر، 4 5 6 7 8 9، کہے گا 10 سلطنتوں کے برابر، کیا تو راضی ہے؟ کہے گا یا اللہ میں راضی ہو گیا۔ ہر آدمی کے دل کی تمنا ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے۔ جہنم میں جانے کا طریقہ تو آسان ہے، شیطان کی بات مانو، وہ شرک کرواتا ہے، شرک کرو، وہ نبی سے تعلق کو توڑتا ہے، توڑ دو۔ جیسے جہنم میں جانے کا طریقہ ہے ایسے ہی جنت میں جانے کا بھی طریقہ۔ جنت ایک گھر ہے نا، اس گھر کی سیر کس نے کی اور کس نے آ کر بتلایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر کی سیر کی اور آ کر اپنی امت کو وہ طریقہ بتلایا جس طریقے سے انسان جنت میں جا سکتا۔ اس طریقے پر عمل کیا کس نے؟ سب سے پہلے مردوں میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عورتوں میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، غلاموں میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے، بچوں میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طریقے پر عمل کیا جو طریقہ اللہ کے نبی نے بتلایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من اتانی دخل الجنہ، جو میرے پیچھے چلے گا، جو میرے پیچھے آئے گا، جو میری اتباع کرے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ آپ کو کتنی بڑی جنت ملی؟ اللہ کے نبی ایک دن فرماتے ہیں جنت کے 8 دروازے ہیں، کوئی نماز کا ہے، کوئی صدقے کا ہے، کوئی روزے کا ہے، کوئی جہاد کا ہے، مختلف دروازوں سے آپ کی امت جنت میں داخل ہو جائے گی۔ صدیق پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے جس کو جنت کا ایک دروازہ نہیں 8 دروازے بلائیں اور کہیں آؤ ہم میں سے گزر جاؤ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو بکر مجھے اللہ سے امید ہے کہ جس شخص کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے وہ تو ہوگا۔ صدیق اکبر جنتی کیسے بنے؟ کس کی اتباع کی؟ محمد الرسول اللہ کی۔ نماز کون سی پڑھی؟ محمدی، جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی تھی۔ حج کیسے کیا؟ جیسے اللہ کے نبی نے کیا تھا، محمدی حج۔ زکوٰۃ کا
طلاق کا، نکاح کا طریقہ کیا تھا؟ جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا، جو کلیہ اللہ کے نبی نے بتلایا تھا کہ جو میرے پیچھے آئے گا وہ جنت میں جائے گا، ابو بکر صدیق نے اس پر عمل کیا، ایسے جنت میں پہنچے کہ جنت کے 8 دروازوں نے بلایا، آؤ ابو بکر ہم سے گزر جاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عورتوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی۔ حضرت خدیجہ کس کے پیچھے چلتی رہیں؟ علماء دیوبند کے، علماء بریلی کے، نقشبندی، چشتی، قادری، سہروردی سلسلے سے تعلق ان کے طریقے پر بیعت کی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یا صرف اللہ کے نبی کا طریقہ ان کا مقصود تھا؟ حقیقت یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کے طریقے پر چلتی رہی، جیسے اللہ کے نبی بتلاتے رہے حضرت خدیجہ عمل کرتی رہی۔ شوہر کی خدمت کے لیے اپنے گھر سے چلی، کھانے کے لیے کچھ تیار کیا، غار کے دہانے پر پہنچی، آسمان سے رب نے جبریل کو بھیج دیا، جبریل خدیجہ کے آنے سے پہلے پہنچا اور اللہ کے نبی سے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، یا آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے، اس کو کہنا کہ اس کا رب اس کو سلام کہتا ہے۔ رب کے سلام کے بعد جبریل کا سلام بھی اس کو پہنچا دینا اور اس کو بتلا دینا، خوشخبری دے دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں موتی کا ایک محل تعمیر کیا ہے۔ کیسے ملا حضرت خدیجہ کو جنت میں موتی کا محل؟ کسی کی مقلد بنی تھی، کسی کے مذہب پر چلی تھی، کسی کا طریقہ اختیار کیا تھا، یا صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کی تھی؟ غلاموں میں سے حضرت بلال پوچھتے ہیں اللہ کے نبی حضرت بلال سے، جنت میں اللہ کے نبی خواب میں بھی سیر کرتے ہیں اور اس بدن کے ساتھ بھی جنت کی سیر کر کے آتے ہیں، پوچھتے ہیں بلال سے، بلال تو کیا عمل کرتا ہے؟ عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی کیا عمل کرتا ہوں میں؟ اور سوال کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، بلال میں جنت کی سیر کر رہا تھا، میں نے کسی کے جوتوں کی آہٹ سنی کہ آگے آگے میرے آگے آگے جا رہا ہے غلام، لیکن آگے آگے جوتوں کی آہٹ سنائی دی جا رہی ہے۔ آپ جبریل سے پوچھتے ہیں، جبریل یہ کس کے جوتوں کی آہٹ ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، یہ آپ کے غلام بلال کے جوتوں کی آہٹ ہے۔ بلال میں نے جنت میں تیرے جوتوں کی آہٹ سنی، تو عمل کیا کرتا ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی، جب میں بے وضو ہوتا ہوں وضو کرتا ہوں، اور وضو کرنے کے بعد جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے نماز پڑھ لیتا ہوں، نفل ادا کر لیتا ہوں، بس میرا تو یہی عمل۔ یہ عمل کس نے بتلایا تھا؟ محمد الرسول اللہ نے، کہ بے وضو ہو جاؤ تو وضو کرو، اور وضو کرنے کے بعد نفلی نماز ادا کرو، 2 رکعت پڑھ لو۔ یہ اللہ کے نبی نے سکھلایا تھا، بلال نے اس پر عمل کیا۔ بلال ابھی دنیا میں زندہ تھے کہ اس کے جوتوں کی آہٹ پہلے ہی جنت میں سنائی دی گئی۔ حضرت علی ابو طالب کے بیٹے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی جنگ میں شریک ہیں، جنگ خیبر کا واقعہ ہے، پوچھتے ہیں علی کہاں ہے؟
لوگوں نے جواب دیا علی کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ فرمایا بلاؤ علی کو، اور اس لیے بلاؤ کہ میں اس آدمی کے ہاتھ میں علم دینے والا ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا۔ حضرت علی کو بلایا، آپ نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں لگایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میری آنکھیں درست ہو گئیں اور اس کے بعد کبھی نہیں دکھی۔ یہ علی جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کا نبی اس سے محبت کرتا ہے، میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا، اور اللہ کے نبی نے جھنڈا علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ اللہ کا محبوب کب بنا؟ جب محمد الرسول اللہ کے پیچھے چلا۔ اپنے باپ کی ابو طالب کی بات نہیں مانی، بلکہ اللہ کے نبی کی بات مانی، صحابی بنے، اللہ اور اس کے رسول کے محبوب بن گئے۔ ان مثالوں سے کیا چیز واضح ہوتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے صرف اور صرف وہی طریقہ اختیار کیا جائے جو طریقہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلایا۔ اس کے مقابلے میں آج کل ہم کر کیا رہے ہیں؟ کون سی نماز پڑھتے ہیں ہم؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کلمہ ہم نے کس کا پڑھا ہے؟ نماز کس کے طریقے کی پڑھتے ہیں؟ اپنے امام کی۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ محمد الرسول اللہ کا۔ یہ تو دغا بازی نہیں کہ کلمہ جس کا پڑھا جائے اطاعت اسی کی جائے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اپنے اپنے امام کی تقلید کیا کرو۔ یہی ترجمہ بنتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے تمہارے ائمہ کی زندگی نمونہ ہے۔ یہی ترجمہ بنتا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اپنے ائمہ کی تقلید کرو، یہی ترجمہ بنتا ہے۔ جب ترجمہ یہ نہیں بنتا، ترجمہ بنتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ترجمہ بنتا ہے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، مجھ محمد کی اتباع کرو علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے خود محبت کرنے لگ جائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ جب بندے کے گناہ بخشے جائیں گے تو بتلائیے کہاں جائے گا؟ جنت میں یا جہنم میں؟ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی اتباع میں اس بات کی گارنٹی ہے کہ انسان اس کی اتباع کر کے جنت میں جائے گا۔ یہ گارنٹی کسی اور کی بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ چلے یہ تو امتی تھے نا امام، اللہ نے نبی بھی بھیجے۔ کیا آج کے دور میں کسی نبی کی اتباع اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس کی اتباع پر جنت مل جائے گی؟ کون تھے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام؟ امتی یا نبی؟ اللہ نے جبریل فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام پر بھی بھیجا تھا نا۔ حضرت خدیجہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی تھیں اپنے شوہر کو، اپنے آقا کو، اپنے نبی کو، اور کہا تھا ورقہ بن نوفل سے سنیے اپنے بھتیجے کی بات، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے بات بتلائی تو کہنے لگے یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی لے کر آیا ہے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہ نبی ہیں جن پر جبریل فرشتوں کا سردار وحی لے کر آتا رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی کتاب ملی یا نہیں ملی تھی؟ وہ کتاب کون لے کر آیا تھا؟ اللہ کی طرف سے آئی تھی یا خود موسیٰ علیہ السلام نے لکھ لی تھی؟
طور پر گئے تھے، اللہ نے لکھی ہوئی ہدایات موسیٰ علیہ السلام کو دی تھیں، موسیٰ علیہ السلام نے خود نہیں لکھی تھیں۔ آپ جن ہدایات پر عمل کر رہے ہیں وہ تو لوگوں نے خود لکھی ہیں۔ یہ فقہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ طریقہ نقشبندی ہے، قادری ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے۔ یہ کس نے لکھے؟ اللہ نے لکھوائے، جبریل لے کر آیا، یا لوگوں نے خود لکھے؟ نبیوں نے لکھے یا امتیوں نے لکھے؟ اور ان کے حق ہونے میں ان کو بھی شک ہے۔ کہتے ہیں مذہبنا صواب یحتمل الخطا، کہتے ہیں ہمارا مذہب سچا ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے۔ اور ہمارے مخالف فریق امام شافعی کا مذہب کہتے ہیں ان کا مذہب خطا غلط ہے لیکن یحتمل الصواب، اس بات کا احتمال ہے کہ شاید صحیح ہو جاؤ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس مسلک کو مرتب کیا۔ کہتے ہیں شک ہے ہمیں، ہے ہمارا مذہب صحیح لیکن شک ہے کہ غلط بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارے مخالف کا مذہب ہے غلط لیکن شک ہے کہ صحیح بھی نکل سکتا ہے۔ کیا قرآن کے بارے میں بھی ہمارا یہی موقف ہے کہ شاید اس میں غلطی ہو؟ ہے کوئی موقف؟ نبی کے فرمان کے بارے میں کیا ہمارا یہ موقف ہے کہ اس میں بھی غلطی کا امکان ہے؟ کیا ان دونوں چیزوں کے بارے میں قرآن میں یہ بات موجود نہیں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، گارنٹی دے دی کس کی؟ قرآن کی اور نبی کے فرمان کی کہ یہ جو بات کہتا ہے آسمان سے اترتی ہے، جبریل لے کر آتا ہے، اس کے دل پر اترتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر دیتا۔ یہ حیثیت کسی کی بھی نہیں۔ وہ میں نے آپ کو جو مثال دی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر وہی اترتی رہی، اللہ نے کتاب دی، تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، لیکن کیا اس نبی کی اتباع پر جنت ملے گی؟ تورات پر عمل کرنے سے جنت ملے گی؟ جب اس نبی کی اتباع پر جنت نہیں جو کلیم اللہ ہے، جو صاحب شریعت ہے، اللہ نے اس کو کتاب دی، رسول بنایا، صرف نبی نہیں اللہ نے رسول بھی بنایا، اس کی اتباع بھی جنت میں جانے کی دلیل نہیں، بلکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آ جائیں فاتبعتموہ، تم موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے لگ جاؤ، وترکتمونی، مجھ کو چھوڑ دو، کیا ہوگا؟ لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہی ترجمہ ہے اس کا۔ لَظَلَلْ، تبدیل کر دو ترجمے کو۔ اگر نبی کی اتباع نہیں کرنی ہے، اللہ کے نبی کے پیچھے نہیں چلنا ہے، اس کا اسوہ حسنہ اچھا نہیں لگتا ہے، تو کم از کم تراجم بدل دو جیسے یہودیوں نے بدلے تھے، ہاتھ رکھ لیا۔ اس آیت پر جس میں بدکاری کی سزا کا تذکرہ موجود تھا، اوپر سے بھی پڑھ دی، نیچے سے بھی پڑھ دی۔ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے، اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اس یہودی عالم سے کہو اپنا ہاتھ اٹھائے۔ اللہ کے نبی نے جب اس کو مجبور کیا ہاتھ اٹھاؤ، اس ہاتھ کے نیچے وہ آیت چھپائی ہوئی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بدکاری کی سزا تجویز کی تھی۔ ایسے ہی تم بھی بدل دو تراجم کو،
کہو لزللتم عن سواء السبیل کا معنی یہ بنتا ہے جو نبی کی اتباع کو چھوڑ کر موسیٰ کلیم اللہ کی اتباع کرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا. اور جب بدل نہیں سکتے ہو تو پھر سیدھی بات کہو کہ نبی کی اتباع کو چھوڑ کر اگر موسیٰ کلیم اللہ کی اتباع کی جائے تو انسان کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، سیدھا جہنم میں جائے گا. یہاں ہمارے بنائے ہوئے ائمہ کی تو کیا بات ہے، اللہ کا بنایا ہوا رسول عیسیٰ روح اللہ ہے جو آسمان پر زندہ ہے، قیامت کے قریب واپس اس دنیا میں تشریف لائیں گے. لانے کے بعد یہ نہیں کہیں گے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، بلکہ کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اچھا آپ سوچئے آخر اللہ کے نبی کی اتباع کو کیوں ترک کیا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی اللہ کے نبی کی نعوذ باللہ شکل بری تھی، آپ کے کردار میں کوئی فرق تھا، آپ کی صداقت اور امانت میں فرق تھا، آپ کی لیاقت اور دیانت میں فرق تھا، آپ کی شجاعت میں فرق تھا. آخر وجہ کیا ہے؟ نبی کی اتباع کیوں چھوڑی؟ آخر وجہ تو ہونی چاہیے. آپ کی گاڑی پرانی ہو گئی، آپ نے کہا یہ پرانی گاڑی اب نہیں، اب نئے ماڈل کی گاڑی لوں گا، میرے پاس پیسے ہیں لے لیجئے. فریج پرانی ہو گئی، پیسے رب نے دے دیے نئی لے لی. گھر پرانا ہو گیا، پیسے رب نے دیے نیا لے لیا. کبھی باپ بھی نیا بنایا ہے کہ اب یہ پرانا ہو گیا اس کو تبدیل کر کے نیا باپ لے آتا ہوں؟ گاڑیاں بدلی جا سکتی ہیں، گھر بدلا جا سکتا ہے، لیکن باپ ماں تو نہیں بدلی جا سکتی نا. اللہ کے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں. اللہ کے نبی ہمارے روحانی باپ ہیں. آپ اپنے ماں باپ کو چھوڑ چلے. اللہ کے نبی سے تعلق توڑنے کا معنی کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ کیا یہ انبیاء کا سردار نہیں رہا؟ پہلے سردار تھا، اب سرداری اس کی چھن گئی. کیا یہ وہ نہیں جو جنت کے دروازے کو کھٹکھٹائے گا؟ اب جنت کا دروازہ معین الدین چشتی کھٹکھٹائیں گے. اللہ کے نبی سے یہ منصب چھین لیا گیا اور عبد القادر جیلانی کو دے دیا گیا کہ تم قادری سلسلے سے تعلق رکھنے والے تمہارے مرید، تم جا کر جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا اور قادریوں کو جنت میں داخل کر دینا. کیا خیال ہے؟ اللہ کے نبی قیامت کے دن حوض کوثر پر پانی نہیں پلائیں گے، کوئی اور پلائے گا آ کر. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں حمد کا جو جھنڈا تھا وہ چھین لیا گیا نا اللہ کے نبی سے. اسی لیے ہم نے اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کہا کہ نہیں، ہم محمدی نہیں، نہ ہم قرآن کو مانتے ہیں نہ نبی کے فرمان کو مانتے ہیں. ہم تو اپنا بنائیں گے پیرانے پیر دستگیر. ہم تو اپنا بنائیں گے جو ہمیں کلمہ پڑھائے گا لا الہ الا اللہ، معین الدین رسول اللہ، چشتی رسول اللہ، جو ہمیں یہ کلمہ پڑھائے گا ہم اس کی اتباع کریں گے. ہم کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہے. قیامت کے دن ایک ہی جھنڈا ہوگا، لواء الحمد یوم القیامت بیدی. قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کسی کا جھنڈا نظر نہیں آئے گا. آدم و من سوا تحت لوائی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اور رسول میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. اللہ کے نبی کو مقام محمود عطا کیا جائے گا اور کسی نبی کو یہ مقام نہیں ملے گا. اللہ کے نبی کو انا اعطینا کل کوثر، حوض کوثر عطا کیا جائے گا.
अनगिनत जाम होंगे उस हौज पर जिसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा, जिसकी तासीर जो एक मर्तबा पिएगा उसको कभी प्यास नहीं सताएगी। सूरज करीब कर दिया जाएगा, पसीने में लोग शराबूर होंगे, कोई साया नहीं होगा अल्लाह के साए के अलावा। लेकिन जिस आदमी ने नबी के हाथ से हौज़े कौसर का पानी पिया होगा उसको प्यास नहीं सताएगी। जब अल्लाह के नबी का मकाम और मर्तबा वही है जो अहादीस में मौजूद है, अल्लाह के नबी सरदार हैं, अब भी आपकी सरदारी मुसल्लम है। आप फरमाते हैं अना सैयद वल्द आदम, अना सैयद वलद आदम। दोनों तरीके के अल्फाज मिलते हैं कि मैं आदम की औलाद का सरदार हूं। आदम की औलाद में अंबिया भी हैं, रसूल भी हैं, नेक भी हैं, बद भी हैं, सब मौजूद हैं, वली भी हैं, सहाबी भी हैं, सब मौजूद हैं। लेकिन सबका सरदार कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबका इमाम कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबका खतीब कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबकी शिफात करने वाला कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पानी हौज़े कौसर का पिलाने वाला कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जन्नत में ले जाने वाला कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप फरमाते हैं अल्लाह मेरे लिए दायरा खींच देंगे। ए अल्लाह के नबी, इरफा रासक, सल तोता, सर बुलंद कीजिए, सजदे से सर उठाइए, मांगिए क्या मांगते हैं, मैं आपकी मांगत को पूरा करूंगा। अल्लाह भेजता है जिब्रील को, जिब्रील जाओ, मेरा नबी रो रहा है, जाकर पूछो मायूब की, ए पैगंबर रो क्यों रहे हो, क्या चीज रुला रही है? हालांकि अल्लाह को पता है कि मेरा नबी, मेरा रसूल, अंबिया का सरदार क्यों रो रहा है, लेकिन जिब्रील को भेजते हैं, जिब्रील जाओ, अल्लाह के नबी की जबान से निकले हुए अल्फाज अल्लाह सुनना चाहता है कि नबी खुद वजह बतलाए, वगरना अल्लाह तो दिल के हाल से वाकिफ है। जिब्रील पहुंचे और कहा, पैगाम दिया, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह पूछता है आप क्यों रो रहे हैं? आप फरमाते हैं जिब्रील, अल्लाह को पता है कि मैं क्यों रो रहा हूं, मुझे क्या चीज रुला रही है। ए जिब्रील, अल्लाह को बताना, मैं जो रो रहा हूं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं कि मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। मुझे जो चीज रुला रही है ये चीज है। अल्लाह के पास जिब्रील गए, नबी का पैगाम सुनाया, अल्लाह ने दोबारा भेजा, जिब्रील वापस जाओ और मेरे नबी से कहो, ए अल्लाह के नबी मत रोइए, आपकी उम्मत के बारे में क़यामत के दिन हम आपको राजी करेंगे। ये कौन है? अपनी उम्मत की सिफारिश करने वाला, इसको जन्नत में ले जाने वाला। कहा जाएगा अपने सर को बुलंद कीजिए, मांगिए क्या मांगते हैं। आप कहते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अर्ज करते हैं रब के सामने कि अल्लाह मेरी उम्मत जहन्नम में जल रही है। अल्लाह जवाब में कहता है, ए मोहम्मद जाओ जहन्नम से निकाल लाओ हर उस आदमी को जिसके दिल में जौ के दाने के बराबर ईमान है। आप निकाल लाते हैं, फिर सजदे में गिर जाते हैं। अल्लाह पूछता है अब क्या? कहते हैं अब भी उम्मत जहन्नम में जल रही है। कहा अच्छा जाओ, जौ के छोटे से छोटे दाने के बराबर भी जिसके दिल में ईमान है उसको भी निकाल लाओ। निकाल कर लाते हैं, देखते हैं फिर जल रहे हैं, फिर सजदे में, फिर अल्लाह पूछता है, जवाब में कहता है अच्छा जाओ
جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی نکال لاؤ. چھوٹا سا سرسوں کا دانہ، رائی کا دانہ نکال لاتے ہیں. پھر سجدے میں پھر اللہ پوچھتا ہے اب کیوں رو رہے ہو، اب کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ اب بھی امتی جل رہے ہیں. کہا جاؤ جہنم سے رائی کے چھوٹے سے چھوٹے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں ایمان ہے اس کو بھی نکال لا. پھر نکال لائے. پھر سجدے میں اب کیوں سجدہ کر رہے ہو، اب کیا مانگتے ہو؟ کہا اللہ اب بھی جل رہے ہیں. اللہ پوچھتا ہے اچھا خود بتلاؤ تم کیا چاہتے ہو. اب اللہ کا نبی اللہ سے مطالبہ کرتا ہے، عرض کرتا ہے یا اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ جس کے دل میں صرف تیری توحید ہے، کوئی عمل نہیں، صرف تیری توحید ہے. یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ تو میری امت سے ان کو بھی نکال دے، جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر. اللہ جواب میں کہتا ہے اے محمد یہ تیرا کام نہیں، یہ میرا کام ہے. وہ میری توحید کو مانتے رہے، ٹھیک ہے، کوئی عمل نہیں کیا، اللہ ایک مٹھی جہنم سے ان افراد کی نکالیں گے جن کے دل میں صرف عقیدہ توحید ہوگا. مسلم کی روایت. اب اللہ کی مٹھی میں پتہ ہے قیامت کے دن زمین اور آسمان کہاں ہوں گے؟ اللہ کی مٹھی کے اندر. زمین 7 زمینیں 7 آسمان اور ان کے اندر پہاڑ، سمندر، دریا، نباتات، جمادات سب اللہ کی مٹھی میں. اتنی بڑی مٹھی جب وہ جہنم سے نکالے گا اس میں کتنے آدمی آئیں گے اللہ ہی اس کی تعداد جانتا ہے. اس کا معنی یہ ہوا قیامت کے دن سفارش کرنے والا کون؟ محمد الرسول اللہ. اس کو چھوڑ کر سودا گھاٹے کا ہے یا منافع کا؟ اس کو چھوڑنا سودا گھاٹے کا ہے یا منافع کا؟ اس کو چھوڑنا جس کا تذکرہ نہ قرآن میں نہ نبی کے فرمان میں، جو نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے، اس کو چھوڑنا اور اس کو پکڑنا جس کا تذکرہ قرآن میں یا ایھا المدثر. کون ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ. یا ایھا المزمل. کون ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کون ہے جس کو رب مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گیا تھا؟ کون ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ. قرآن خود کہتا ہے وما محمد الا رسول. آپ نے فرمایا میرے 5 نام اور اللہ نے 2 نام قرآن میں ذکر کیے. ایک اس آیت میں وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معہ، اور ایک اس آیت میں یاتی من بعد اسمہ احمد، اللہ کے نبی کا دوسرا نام احمد اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن سے بھرا پڑا ہے. یا ایھا النبی سے پکارا جاتا ہے، یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا جاتا ہے. اس کو چھوڑنا اور اس کو پکڑنا جس کے تذکرے سے قرآن خالی، نبی کا فرمان خالی. وہ نبی نہیں، نبی تو کجا صحابی نہیں، صحابی تو کجا تابعی نہیں. اس کو اتنا مضبوط پکڑا ہوا ہے کہ چونکہ ہم وہ ہیں لہذا ہم رفع الیدین نہیں کریں گے، ہم آمین نہیں کہیں گے. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم نے تو سنت پر نہیں چلنا. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جب امام اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آمین کہو. جس کی آمین
کیونکہ یہاں تم آمین کہتے ہو، تمہارا امام آمین کہتا ہے، آسمان پر رب کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نبی کی سنت ہے نا، اس پر عمل نہیں کرنا اس لیے کہ ہمارے اس بزرگ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ رفع الیدین نہیں کرنی، کتنا ثواب ہے؟ عقبہ بن عامر الجہنی صحابی بیان کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ رفع الیدین کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اس کی آواز کم کر دو۔ صحابی کہتا ہے لِكُلِّ إِصْبَعٍ حَسَنَةٌ، ہر انگلی کے بدلے میں اللہ ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ 10 انگلیاں اٹھی، 10 نیکیاں مل گئی۔ ہم نے سنت پر عمل نہیں کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اس بزرگ نے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں اس سنت پر عمل نہیں کیا۔ یہ انصاف کی بات ہے نا؟ اس سے جنت ملے گی۔ جنت حاصل کرنا بڑا آسان، جو کرنا چاہے، اور بڑا ہی مشکل جو نہ کرنا چاہے۔ آسان کیسے؟ جیسے اللہ کے نبی کہتے رہے کرتے رہو، جس چیز سے اللہ کے نبی منع کرتے رہے منع ہوتے رہو۔ ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں تمہارا نبی دے وہ لے لو، جس سے منع کرے منع ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی نے تیجا دیا تھا، 10واں 40واں عرس برسی، قبروں پر سبز غلاف جھنڈے مزار اللہ کے نبی دے کر گئے تھے نا۔ یہ چھوٹی 11ویں پھر جوان ہو گئی، اب بڑی 11ویں اللہ کے نبی دے کر گئے تھے نا۔ امام جعفر صادق کے نام کے کنڈے اللہ کے نبی نے دیے تھے نا۔ شورات کا حلوہ اللہ کے نبی بتلا کر گئے تھے نا۔ عید میلاد اللہ کے نبی نے منائی تھی نا۔ قرآن کی آیت پر عمل دیکھیے کیسے کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو نبی تمہیں دے وہ لے لو۔ اللہ کے نبی نے رفع الیدین دی، ہم نے انکار کر دیا۔ آمین دی، ہم نے انکار کر دیا۔ سینے پر ہاتھ بندھوائے، ہم نے چھوڑ دیے۔ جو نبی دے رہا ہے ہم کہتے نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ نہ محمدی نماز، نہ محمدی روزہ، نہ محمدی حج، نہ محمدی زکوٰۃ، نہ نکاح محمدی، نہ طلاق محمدی، ہم نے نہیں لینی، لے جاؤ۔ یہ خراب ہیں، یہ بسی ہیں، سڑ گئی ہیں، پرانی ہیں، بوسیدہ ہیں، 1400 سال پرانی ہیں۔ ہم نئے ہیں، نیا ماڈل گاڑی کا، نیا آنے والا موبائل ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے دین بھی ہمارا نیا، ہر روز نیا بن رہا۔ کبھی اس دربار پر، کبھی اس دربار پر، کبھی یہ پیر بناتا ہے، کبھی وہ پیر بناتا ہے۔ نبی پرانا ہو گیا، اس کو چھوڑیے، اب نیا کوئی نبی بناؤ، نیا طریقہ اختیار کرو۔ جو نبی دیتا ہے ہم لینے کے لیے تیار نہیں، جس سے روکتا ہے آپ فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز گمراہی بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ ہم کہتے نہیں یہ پیٹ کس لیے بنا ہے، اس میں کھیر آئے، حلوہ آئے، بریانی آئے، چاہے مردے کے نام کی آئے، چاہے عبد القادر کی نام کی آئے، چاہے شیعوں کے امام کے نام کی آئے، صحیح پیٹ میں۔ یہ حلوہ جو شبرات کا ہے یہ بھی پیٹ میں آئے، پھر جانا ہے نا۔ آدمی ایک فوت ہو گیا، بیوی پڑھی لکھی تھی، مولوی صاحب صبح کو ان کے گھر پہنچ گئے۔ بی بی جی رات کو آپ کے شوہر میرے پاس آئے تھے۔ وہ حیران ہو کر کان کھڑے کرتی ہے، پوچھتی ہے حضرت جی جب میرے شوہر زندہ تھے رات کو جب بھی آتے تھے، چاہے لیٹ آئیں، جب بھی آتے تھے میرے پاس ہی آتے تھے، اب آپ کے پاس آنے لگ گئے رات کو؟ دھیان کرنا کہ پہلے رات کو میرے پاس آتے تھے، اب آپ کے پاس آنے لگ گئے۔ اچھا کہہ کیا رہے تھے آپ کے پاس آ کر رات کو؟
کہتے تھے پگڑی چاہیے، لباس چاہیے کیٹی کا، بوسکی کی قمیض چاہیے، کھیڑی چاہیے، جرابیں چاہیے، پگڑی چاہیے، اچکن چاہیے، اور فروٹ چاہیے، ڈرائی فروٹ بھی چاہیے، اور کھانے کے لیے زردہ پلاؤ، یہ بھی انہوں نے فرمائش کی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر جوتی اٹھا کر چار مارتی ہے اس مولوی کے سر پر۔ کہا یہ تم کیا کر رہی ہو؟ امام کی بے عزتی کر رہی ہو؟ کہا نہیں، میں اپنے شوہر کی بات مان کر اس کی بات پر عمل کر رہی ہوں۔ رات، اس سے پہلی رات میرے پاس آئے تھے اور کہہ رہے تھے جب مولوی آئے گا اس کے سر میں 4 جوتیاں مارنا۔ اب یہ مولوی صاحب کہتے ہیں عجیب خامد ہے آپ کا، میرے پاس آتا ہے کچھ کہہ دیتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے کچھ کہہ دیتا ہے۔ اب یہ مذہب بن رہا، ایسے مذہب بنتے ہیں، ایسے جنت ملتی ہے۔ جنت مائی تو مل سکتی ہے لیکن وہ جنت جو اللہ کا گھر ہے وہ نہیں مل سکتا۔ وہ کب ملے گا؟ جب ہم اپنے عقیدے کو درست کریں گے۔ عقیدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ کائنات میں کوئی داتا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، قسمتیں بدلنے والا نہیں، سوکھی کو ہری کرنے والا نہیں، عزت اور ذلت اس کے ہاتھ میں نہیں، مال اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں۔ انتم الفقراء، سارے فقیر، غنی ایک جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ داتا ہے۔ علی حجویری لاہور والا داتا نہیں، وہ مر گیا ہے۔ مرا ہے کہ زندہ دبایا ہے؟ اگر کہتے ہو زندہ ہے اس کا مطلب ہے تم گستاخ ہو، زندہ کو دبا دیتے ہو۔ اور اگر کہو کہ مر گیا ہے تو مرے ہوئے سے بھی کوئی چیز ملتی ہے؟ مرا پڑا ہے، ابھی اوپر ہی ہے، نیچے نہیں گیا زمین میں، چارپائی پر لیٹا ہے، اس سے ابھی مانگ لو۔ کیا کبھی کسی پیر کی بیوی نے اپنے مرے ہوئے شوہر سے، بزرگ سے کہا ہے جا رہے ہو، جاتے جاتے کچھ تو دے جاؤ؟ لوگ تمہاری قبر سے مانگیں گے، میں تو تم سے مانگ رہی ہوں، تم تو اوپر ہو، دے جاؤ جاتے جاتے کچھ تو۔ نہ وہ بیٹا دیتا ہے، نہ بیٹی دیتا ہے، نہ مال دیتا ہے، 1 روپیہ بھی نکال کر جیب سے نہیں دیتا۔ وہ دے تو کیا، انگلی بھی نہیں ہلاتا، انگلی کیا ہلائے، ہونٹ بھی نہیں ہلتے، ہونٹ کیا ہلائے، آنکھیں بھی، پلکیں بھی نہیں اٹھتی، وہ بھی نہیں پھڑپھڑاتی، ساکت جامد۔ تم ہم سے جو لڑتے ہو اور کہتے ہو یہ دیتے ہیں، داتا ہے، اسے کہو چل تجھے ہم داتا مان لیں گے، تو لیٹا ہوا ہے نا، ہاتھ تیرے سیدھے کر دیے، پاؤں تیرے سیدھے کر دیے، ٹانگیں سیدھی کر دی، چل تو 1 انگلی اٹھا کر دکھا، اگر تو انگلی اٹھا لی تو نے تو ہم تجھے داتا مان لیں گے، چل تجربہ کر کے دیکھو نا۔ لیبارٹیاں آج کل موجود ہیں، اس میں ٹیسٹ ہوتے ہیں، خون دو، آپ کی ٹیسٹ رپورٹ آ جاتی ہے، اس کے اندر کیا کیا جراثیم گھسے ہوئے ہیں، آپ کا بی پی لو ہے، اپ ہے، سب ریزلٹ آپ کے سامنے۔ لیبارٹیاں ہیں نا، چیک ہوتے ہیں، تم بھی اس لیبارٹری میں اس کو چیک کر لو۔ پیر کو کہو تجھے داتا مانتے ہیں، انگلی اٹھا کے دکھا دے، 5 نہیں، صرف 1 انگلی، چلے یہ درمیان والی نہیں، شہادت والی نہیں، یہ چیچی انگلی اٹھا دے، چھوٹی سی، یہی اٹھا دے، ان کو دکھا دے میرے پاس تو یہ ہے، وہ یہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ کیوں ہم سے جھگڑتے ہو، ہمیں کہتے ہو گستاخ، اور خود اس کو اندر ڈال رکھا ہے اور کہتا ہے یہ زندہ ہیں، سنتے ہیں، جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، مرید کو بھی مریدنی کو بھی دیکھتے ہیں، چڑے کو اور چڑی کو بھی دیکھتے ہیں۔ ہم سے جو کہتے ہو کہ یہ دیکھتے ہیں، اچھا ان کو باہر نکالو بیچاروں کو، تم نے اس کی قبر کے اندر پنکھے لگائے ہیں، اپنی کوٹھی میں تم نے 1.5 2 2.5 ٹن کے اے سی لگا کر کمرے ٹھنڈے کیے ہوئے ہیں، اور پیر کی قبر میں اے سی تو کجا، کولر بھی نہیں، پنکھا بھی نہیں۔ یہ ایسا زندہ ہے جس کی قبر میں 1 لائٹ بھی نہیں۔ چلو پاکستان میں بجلی نہیں ہے، ٹیوب لائٹ نہیں لگا سکتے،
एनर्जी सेवर ही लगा दो, 10 वाला ही लगा दो, 40 वाट वाला ना लगाओ, 10 वाला, अरे चलो 0 वाला ही लगा दो। बंद कोठड़ी में भी तब तो रोशनी वो भी दे देगा। उसकी कोठड़ी में 0 का बल्ब लगाने के लिए तैयार नहीं, छोटा सा एग्जॉस्ट फैन जो टॉयलेट में लगा होता है वो भी लगाने के लिए तैयार नहीं। उसका बर्ची खाना बनाया है जिसको कहते हो जिंदा है। चलो उसकी बीवी, तुम तो कहते हो अंबिया की बीवी कब्रों में पेश की जाती है, इस बुजुर्ग की बीवी के लिए तुमने किचन बनाकर रखा है वहां पर कि बीबी आएंगी खाना पकाकर बुजुर्ग को दिया करेंगे। जब जिंदा है तो रोटी खाने की जरूरत बनती है कि नहीं? या तो तजर्बा करके देखो, पीर को ऊपर बिठाओ दुनिया में और कहो खाना नहीं मिलेगा तुझको, वो कितना बर्दाश्त करेगा? कहेगा बदबख्त खुद अंदर जाकर खाना खाता है और पीर साहब को कहता है तेरे लिए खाना नहीं मरदूद, मेरे लिए खाना नहीं तेरे पास तो मैं तेरे घर में भी नहीं रहता। एक वक्त का खाना ना दो, ये टैंकी जो टैंक इतना बड़ा फैला हुआ है ये फौरन अंदर से खोलेगा, मैं तुझे नहीं मानता मुरीद, मैं दूसरे मुरीद के पास जाता हूं। अब कितने साल से मरा पड़ा है जिंदा? कितने साल से जिंदा है? 100, 200, 300, 400, 500 साल गुजर गए। अच्छा उसके किचन में खाने का बंदोबस्त तूने किया है? और नहीं खुश्क राशन ही पहुंचा दे। क्या कंसेप्ट हैं जो तुमने बनाए हुए हैं, क्या नजरिए हैं जो तुमने घड़े हुए हैं? जिंदा है, अच्छा टॉयलेट है वहां पर जहां जाकर खाने के बाद निकालना पड़ता है? या आपके इस शिरका में जगह जगह पर आपकी रिहायशों के साथ टॉयलेट बने हुए हैं, वहां भी टॉयलेट बनाया है पीर के लिए कि जब खाएगा तो निकालेगा तो जाएगा कहां? गटर सिस्टम में डाल दो पाइप एक इसकी कवर का। करते हो ऐसे? फिर क्यों झूठ बोलते हो कि जिंदा है? कहो नहीं मर गया। अम्वातुन गैर अहया, कुरान कहता है मर गए, गैर अहया जिंदा नहीं है। वमा यशऊरून अय्यान युबअसून, और उनको ये भी पता नहीं कि कब उठाया जाएगा। रब तो कहता है मर गए, सिर्फ मरे ही नहीं, ताकीद कर दी जिंदा नहीं। जो ये कहते हैं बुजुर्ग कब्रों में जिंदा होते हैं, अल्लाह कहता है मर गए जिंदा नहीं। हम अल्लाह कहते हैं तेरी बात हम नहीं मानते, हमारे बुजुर्ग यही कहते हैं कि बुजुर्ग कब्रों में जिंदा। हत्ता कि जकरिया साहब फजाइल सदाकात में लिख गए कि एक बुजुर्ग लेटे हुए थे, मुरीद उसको गुस्ल दे रहे थे। गुस्ल देते देते बुजुर्ग ने मुरीद का अंगूठा पकड़ लिया। वो कहने लगा मुझे पता है तू जिंदा है, अंगूठा छोड़ मेरा। उसने कहा ठीक है मैं जिंदा हूं और मैं तेरा अंगूठा छोड़ता हूं। इसका क्या माना कि ये बुजुर्ग जिंदा था, अंगूठा पकड़ने के काबिल था, फिर तुमने इसको कब्र के अंदर डाल दिया। गुस्ताख हम या तुम? एक बुजुर्ग को गुस्ल दे रहे हैं, आंखें खोल दी बुजुर्ग ने। मुरीद अनाड़ी था, पूछने लगा आका जिंदा हो? कहने लगा हां जिंदा हूं, और सिर्फ मैं ही जिंदा नहीं, अल्लाह का हर आशिक जिंदा होता है। मैं क़यामत के दिन तेरी मदद करूंगा, तुझे जन्नत में ले जाऊंगा। अब इस जिंदा को जो बोल रहा है, जकरिया साहब लिखते हैं कि एक बुजुर्ग थे, उन्होंने फौत हो जाने के बाद अपने बेटे को 3 नसीहतें की। फौत हो जाने के बाद अच्छे फौत हुए हैं। अल्लाह के नबी के बारे में तो हजरत आयशा कहती है कि अल्लाह के नबी के होंठ हिल रहे थे, अल्लाह के नबी जिंदा थे और आपकी जबान से ये कलेमात निकल रहे थे, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज नमाज नमाज, गुलाम गुलाम गुलाम। और जब नबी के होंठ हिलने बंद हुए, उठा हुआ हाथ नीचे गिरा, हजरत आयशा ने ऐलान कर दिया मैं जान गई कि अल्लाह के नबी फौत हो गए। फौत होने से पहले होंठ हिला रहे हैं, आवाजें आ रही हैं,
کان قریب کیا ہوا ہے حضرت عائشہ نے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، تمہارے غلام، تمہاری نماز، اس کا دھیان کرنا۔ اور یہ بزرگ فوت ہو جانے کے بعد 3 نصیحتیں کرتے ہیں اپنے بیٹے کو۔ یہ ہے دین، حلیہ ہی بگاڑ کر رکھ دیا، توحید کا، رسالت کا، کوئی چیز باقی رہنے نہیں دی۔ یعنی ہم نے یہ تہیہ کر لیا کہ نبی کے دین کو بگاڑو بگاڑو بگاڑو، اتنا بگاڑو کہ اس کی اصل شکل ہی باقی نہ رہے۔ لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی جماعت باقی رکھی ہے جو سنوارتے رہتے ہیں۔ یہ بگاڑتے ہیں، ہم سنوارتے ہیں، یہ توحید بگاڑتے ہیں، ہم سنوارتے ہیں، یہ سنت بگاڑتے ہیں، ہم سنوارتے ہیں، اور قیامت تک اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی، ایک گروہ ہمیشہ رہے گا، اصلاح کرتا رہے گا، دعوت توحید دیتا رہے گا، نبی کی اتباع کے بارے میں دروس کرتا رہے گا۔ اور الحمدللہ ہم ہی وہ جماعت ہیں کہ جو توحید کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، نبی کی سنت کی دعوت دیتے ہیں، جنت میں جانے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ شیخ صاحب کو جزائے خیر دے، اور جملہ سامعین کو بھی اس کا بہتر اجر اور ثواب عطا فرمائے، سب کے حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ ہم مندوبیہ دعویٰ کاکیہ اور کے محمد بن لادن سب کے ہم مشکور اور ممنون ہیں، اور جملہ سامعین حضرات کے بھی مشکور ہیں، اور ان سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہے۔ پھر شیخ صاحب کے ہم مشکور اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دے کر تشریف لایا۔ اللہ سب کی یہ حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔